السلام علیکم دوستو، مزاحیہ لطیفوں میں آپ کا خوش آمدید۔ بیوی نے شوہر کا موبائل دیکھا۔ فون بک میں لڑکیوں کے نمبر کچھ اس طرح تھے: پڑوسن کی بچی، نیو بچی، سامنے والی بچی، اوپر والی بچی، کالج والی بچی۔ یہ دیکھ کر بیوی جوش میں آ گئی کہ میرا نمبر کس نام سے سیو ہوگا۔ بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر لکھا ہوا تھا: پاگل کی بچی۔ لڑکا اور لڑکی ریسٹورینٹ میں۔ لڑکا: ایک بار آئی لو یو کہہ دو۔ لڑکی: نہیں۔ لڑکا: کہہ دو نا۔ لڑکی: نہیں۔ لڑکا: پلیز۔ لڑکی: نہیں۔ لڑکا: پلیز بس ایک ہی بار کہہ دو۔ لڑکی: جی نہیں۔ لڑکا: ویٹر ہم دونوں کا بل الگ الگ لانا۔ لڑکی: اچھا نا، آئی لو یو۔ ایک لڑکی اپنے محبوب سے پوچھنے لگی کہ جب تمہیں میری یاد آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ لڑکا بولا: میں تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ کھا لیتا ہوں۔ لڑکا: اور تم کیا کرتی ہو؟ لڑکی: میں گولڈ لیف کے 2 سگریٹ پی لیتی ہوں۔ گاہک: ایک زنانہ چپل دیجیے۔ دکاندار: کس ناپ کی؟ گاہک: وہ تو مجھے نہیں پتا، خیر آپ میری پشت پر ناپ دیکھ لیجیے۔ ایک سردار اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر کھانے پر گیا۔ دوست اتنا بڑا خاندان دیکھ کر بولا: حیا نہیں آئی؟ سردار: نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ مہمان: آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ دیکھیے نا، جب میں آیا تھا تو میرے سر میں شدید درد تھا، اب جاتا رہا۔ میزبان: جی نہیں، درد جاتا نہیں رہا بلکہ اب وہ میرے سر میں آ گیا ہے۔ ڈاکٹر: آپ سگریٹ نوشی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مریض: میں سگریٹ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نوشی نہیں۔ ڈاکٹر: کیا مطلب ہے آپ کا؟ مریض: کیونکہ نوشی میری بیوی کا نام ہے۔ ایک جیب کترے نے دوسرے جیب کترے کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا: کیا آپ نے پیشے سے تائب ہو گئے؟ نہیں یار، دوسرے جیب کترے نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا: ابھی غلطی سے ایک مولوی کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا تھا۔ ایک عورت دوسری عورت سے: مجھے اپنے شوہر پہ شک ہے، وہ کسی لڑکی سے ملتا ہے۔ دوسری عورت: پھر تم کیا کرو گی؟ پہلی عورت: میں آج ہی اپنے بوائے فرینڈ کو شوہر کے پیچھے لگاتی ہوں۔ بیوی خاوند سے: آج میرے بدن میں آگ لگا دیں۔ خاوند نے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی۔ نتیجہ: جذبات کا اظہار کھلے لفظوں میں کیا کریں۔ ایک صاحب دوستوں کی محفل سے اٹھ کر رات کافی دیر گئی گھر پہنچے۔ دوسرے دن دوستوں نے پوچھا: رات کو بھابھی نے کچھ کہا تو نہیں؟ دوست نے شرمندہ ہو کر جواب دیا: نہیں کچھ نہیں، یہ سامنے کے 2 دانت تو میں کئی دنوں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ گھر کا مالک ڈاکو سے: اتنی ساری چیزیں لوٹ گئے ہو، یہ جائے نماز تو رہنے دو، اس پر میں نماز پڑھتا ہوں۔ چور: کیا میں مسلمان نہیں؟ صرف تم ہی نماز پڑھتے ہو۔ آدمی: تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تم جیل میں ہو؟ سردار: میں نے بینک لوٹا اور وہیں پیسے گننے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر: آپ کے شوہر کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی: یہ میں انہیں کس ٹائم دوں؟ ڈاکٹر: یہ آپ نے کھانی ہے۔ اصغر: یار مجھے تنگ مت کرو، میرا پہلے ہی موڈ آف ہے۔ ناصر: یار تم کبھی آن ہوتے ہو کبھی آف، مجھے تو ڈر ہے کہ تم کسی دن فیوز نہ ہو جاؤ۔ آدمی: تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہٹے کھٹے ہو کر بھیک مانگتے ہو۔ بھکاری: نہیں جناب، میں تو یہ جائزہ لے رہا ہوں کہ اس شہر میں کتنے سخی لوگ ہیں۔ ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جھٹکے کھانے لگا۔ لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ سردار نے کہا کہ پٹری پر آدمی تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے، سیدھا ٹرین اس پہ چڑھا دیتے۔ سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے والا تھا لیکن وہ پٹری سے اتر کر کھیتوں میں دوڑنے لگا، میں نے بھی ٹرین کھیتوں میں اس کے پیچھے دوڑائی مگر وہ بچ گیا۔ آرٹسٹ گاہک سے: اس تصویر کے پیچھے میرے 5 سال گزر گئے۔ گاہک حیرانی سے: اس قدر محنت کرنا پڑی آپ کو اس پر؟
جی نہیں، تصویر تو ایک ہفتے میں بن گئی تھی، مگر گاہک 5 سال بعد ملا، آرٹسٹ نے جواب دیا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے: پچھلے 2 مہینے سے میری بیوی وزن گھٹانے کے لیے گھڑ سواری کر رہی ہے۔ دوست: کوئی نتیجہ نکلا؟ صاحب: ہاں یار، گھوڑے کا وزن 10 کلو گھٹ گیا ہے۔ بیوی غصے سے: تم سے تو کتا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ شوہر: ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، لیکن کتا آپ کو ہر مہینے ساڑیاں لا کر نہیں دے گا۔